خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں کالا سایہ ایپیسوڈ 4۔ سلام دعا کے بعد زیبا کی حالت شجاعت کو بتاتے ہوئے آغا جانی پھر سے اشک بار تھی۔ مجھے نہیں معلوم شجاعت نے کیا کہا، مگر آغا جانی نے بتایا زرنگار 5 بجے بچوں کو لے کر چلی گئی تھی، انہیں شاپنگ پر جانا تھا اور رات میں اس کی کسی سہیلی کے ہاں غزل نائٹ ہے۔ عجیب بے حس عورت ہے، خاندان اتنے بڑے خطرے سے دوچار ہے اور اسے غزل نائٹ سوچ رہی ہے۔ میرا بس چلے تو اس افریت کو زرنگار میں ٹرانسفر کر دوں، سب غزل ٹھمری راگ رنگ پتہ لگ جائیں گے۔ آئی بڑی تانس سین کی نانی۔ مجھے زرنگار کی بے حسی پر بہت غصہ آیا اور شجاعت پر بھی۔ بہن کی یہ حالت ہے اور وہ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہیں۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، ہمیشہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پریشانی کے وقت میں اپنوں کا ساتھ ہی ہمت دیتا ہے، ایسے وقت میں پتہ چلتا ہے اپنے اور پرائے کا۔ لیکن یہ بے وقوفانہ سوچ شاید ہم مڈل کلاس طبقے میں ہی رہ گئی ہے۔ محبت، جذبات، ہمدردی، صلہ رحمی کہاں ہے؟ یہ سب اقدار ان بڑے لوگوں میں، پیسے کے لیے رشتے بھول بیٹھے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوئیں بیٹا، جس کام کے لیے نکلے ہیں اسے پورا کر کے ہی آئیں، انشاءاللہ آپ کامیاب لوٹیں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ حسن میاں ہے، ماشاءاللہ بہت سلجھا ہوا بچہ ہے، ہمارا بہت خیال کر رہے ہیں۔ آپ فکر مند نہ ہو، ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ ہم نے دنیا دیکھی ہے بیٹا، شرفا کی اولادوں کے خون میں وفا ہوتی ہے، اور پھر یہ تو سادات ہیں، ان سے بڑھ کر کون باوفا ہوگا؟ ان کی آنکھوں میں حیا ہے۔ بہن کا معاملہ ہے نا، اس لیے آپ فکر مند ہو رہے ہیں۔ ہاں ہاں وہ موجود ہیں، بات کریں۔ اور آغا جانی نے فون میری طرف بڑھا دیا۔ آغا جانی بھی عجیب ہے، مشکل میں ہوتے ہوئے بھی، ایک غیر کا احسان لیتے ہوئے بھی بیٹے کو تسلیاں دے رہی ہیں کہ آرام سے آؤ، دعا دے رہی ہیں کہ کامیاب لوٹو۔ ماں واقعی عجیب ہوتی ہیں۔ یہی سب سوچتے میں نے کان سے فون لگایا۔ اگلی آواز شجاعت کی تھی۔ رسمی گفتگو کے بعد شکریہ ادا کرنے لگے کہ آپ نے ہماری غیر موجودگی میں ہماری فیملی کی جو مدد کی ہے وہ ہم پر احسان ہے۔ بس ایک گزارش یہ ہے کہ تمام حالات و واقعات کسی اور کے علم میں نہ آئے، ورنہ یہ باتیں آفس اور کاروبار پر اثر انداز ہوں گی۔ توبہ، مطلب یہاں بھی اپنی ہی کاروباری ساکھ کا خیال ہے اس کو۔ میں نے شجاعت کو یقین دہانی کرا دی کہ یہ تمام باتیں صرف مجھ تک ہی رہیں گی، اور پھر کال منقطع۔ آغا جانی کے خیالات اپنے بارے میں سن کر ایک خوشگوار احساس ہوا۔ سادات کی نسبت نے مجھے ہر جگہ عزت بخشی ہے، مولا کا مجھ پر بے انتہا کرم ہے۔ اللہ علیہ رسول کے صدقے ان لوگوں کی مشکلیں آسان کرتے۔ شجاعت کی کال کے بعد ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ آغا جانی نے بھی ساتھ دیا، ان کا شوگر کی وجہ سے چاول سے پرہیز تھا، میں نے پھر بھی کچھ تو کھانا ہی تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے امی کو کال کی اور دم کروا لیا۔ آج ماحول میں سوگواری قدرے کم تھی۔ ہم خاموشی سے بینچز پر بیٹھے آتے جاتے مریضوں لواحقین کو دیکھتے رہے۔ اسپتال آؤ تو لگتا ہے سارا شہر ہی بیمار ہے۔ سوال بہت تھے مگر آغا جانی خاموش۔ مجھے رہ رہ کر زیبا کے شوہر کا دھیان آ رہا تھا۔ کیسے کوئی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ اس نے تو ادھیڑ کے ہی رکھ دیا ہوگا شوہر کو بھی، مگر شوہر کو ہی کیا، قاضی اور سسرالیوں کو بھی۔ کل سے اب تک آغا جانی میری بے چین فطرت سے واقف ہو گئی تھی، جہاں دیدہ ویسے بھی کم نہ تھی۔ حسن میاں، آپ زیبی کی شادی کے متعلق سوچ رہے ہیں نا؟ میں گڑبڑا گیا۔ نہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دہلی والے دوست نے کیا بتایا آپ کو؟ ہاں بھائی، عبدالشیخ سے میں اور آغا جان یہی پوچھ رہے تھے۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ یہ اس بلی کا آسیب ہے، اب اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ بھائی عبدالشیخ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر میرا دل تو بیٹھا ہی جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ بد جناتوں میں سے ہے، انسانوں کی طرح ان میں بھی قوم و قبیلے، ذات برادری ہوتی ہے۔
جو مختلف مخصوص جانوروں کی شکلوں میں ہماری دنیا میں موجود ہیں، جیسے چھپکلی، الو، بھیڑیا، کتا۔ یہ بلی کے روپ میں ہے اور اس کے قبیلے کا ہر جن صرف بلی کی صورت ہی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کا نام ابا یومی ہے اور یہ شاید مؤنث ہے، شاید یقین نہیں، پورا۔ اور اس کا تعلق شاید مصر سے ہے۔ اس سے بات کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ہر زبان میں گفتگو کر سکتی ہے، مگر چونکہ میں نے پڑھن سے اسے مجبور کیا کہ یہ اپنا روپ ظاہر کرے اور ہم سے بات کرے، تو مجبوراً اس نے زبان تو کھولی ہے، مگر یہ بات شاید مصری زبان میں کر رہی ہے یا کر رہا ہے۔ ابھی میں کچھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہ اردو، عربی، انگریزی، فارسی کچھ بھی بولے تو معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اس کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ آپ دونوں فکر نہ کریں، میں کل عصر کے بعد پھر آؤں گا۔ کون سی دعوت، کون سا کھانا، مجھے اپنی بچی کی فکر تھی۔ انہیں رخصت کر کے ہم دونوں رات گئے تک ایک دوسرے کو تسلیاں ہی دیتے رہے۔ زیبا کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ اکیلی ڈرتی ہے۔ آغا جان کی آنکھ لگ گئی تو میں نے سوچا زیبا کو دیکھ آؤں۔ شجاعت ہمارے ساتھ ہی سویا تھا۔ مجھے بھی خوف نے گھیر رکھا تھا، مگر میں ماں تھی، خود کو روک ہی نہیں پائی۔ دروازہ کھولا تو اندھیرا تھا، جبکہ میں لائٹ کھول کر زیبا کو لٹا کر گئی تھی۔ لائٹ جلائی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ہلکے سے پکارا، زیبا بیٹا، کہاں ہو آپ؟ وہ نہیں تھی کمرے میں۔ پورا گھر چھان لیا، کچن کی لائٹ آن تھی۔ میں وہاں گئی، فریج کا دروازہ کھلا پڑا تھا اور دودھ کی پتیلی زمین پر اوندھی۔ فرش پر دودھ بہہ رہا تھا، فریزر بھی کھلا پڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بند کیا۔ میرے دائیں جانب ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سڑسڑاہٹ اور چپڑ چپڑ کی آواز آئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہاں زیبا تھی۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھا اور وہ شاپر سے کچا قیمہ نکال نکال کر کھا رہی تھی۔ میری آواز بھی نہیں نکل سکی اور میں یوں ہی پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر بے آواز رو دی۔ میری گھٹی گھٹی سسکیوں سے آغا جان کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے انہیں آگاہ کیا تو وہ بولے کہ اب وہ مخلوق ہم پر ظاہر ہو گئی ہے، اس لیے طرح طرح کے تماشے کر کے ہمیں خوف زدہ کرے گی۔ آپ بس باہر نہ جائیں، کل بھائی عبدالشیخ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بس کروٹیں بدلتے صبح ہو۔ صبح زیبا اپنے کمرے میں تھی اور کچن میں رات والے واقعے کی کوئی اثر نہ تھی۔ البتہ قیمہ اور دودھ غائب تھا، جو دلیل تھا کہ رات جو ہوا وہ میرا وہم نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ شجاعت کو صبح ہی میں نے اس کی خالہ کے ہاں بھیج دیا تھا۔ زیبا سارا دن کمرے میں رہی۔ کبھی ہنستے اور کبھی رونے کی آوازیں آتی رہیں۔ کبھی التجا کرتی تو ہم دونوں رو دیتے۔ حسن میاں، مجبوری کس شہ کا نام ہے، ہمیں اس روز سمجھ آیا۔ ہمارے گھر سے بھائی عبدالشیخ اپنے ایک دوست کے پاس گئے جو سرکاری ملازم تھے۔ ان کی بیٹی مصری قونصلیٹ میں مرتجم تھی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ بہت سالوں بعد بھتیجی کی یاد آئی۔ ثنا نے مسکراتے ہوئے عبدالشیخ صاحب سے شکوہ کیا۔ بیٹی کیا بتائیں، زندگی کی مصروفیات، اور پھر آپ تو جانتی ہیں جو ذمہ داری رب العظیم نے ہمیں دی ہے، اس کے باعث ہم وہی پائے جاتے ہیں جہاں ہماری ضرورت ہو۔ خیر تو ہے انکل، پاکستان کسی کے علاج کے سلسلے میں آئے ہیں؟ نہیں بیٹی، آج تو خالصتاً ذاتی کام سے تھے، مگر ایک دوست سے ملاقات کے دوران ایک صاحب سے تعارف ہو گیا۔ کاروباری حلقوں کی جانی مانی شخصیت ہیں، آغا جاوید۔ عجیب غیب دماغی کا شکار تھے۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ آغا کچھ دن سے پریشان ہے، اس کی بچی بیمار ہے، ذرا دیکھ لیں۔ کل ہم ان کے گھر دعوت پر گئے تھے۔ ثنا بہت انہماک سے سن رہی تھی۔ ان کے گھر جا کر ہمیں اندازہ ہوا اور آغا صاحب کی زبانی بھی معلوم ہوا کہ بچی بیمار نہیں، آسیب زدہ ہے۔ اوہ، کتنی بڑی بچی ہے؟ یہی کوئی 8-9 سال کی ہوگی۔ وہاں ہم نے عمل ہی کیا، اس آسیب کو حاضر کیا، گفتگو پر آمادہ کیا، مگر وہ ہماری سوچ سے زیادہ شاطر ہے۔ بیٹی، یہ ساری تفصیلات آپ کی گوش گزار کرنے کا ایک مقصد ہے۔ کیا آپ ہماری مدد کریں گی؟ جی انکل، ضرور، کہیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ ہمارے ساتھ آغا صاحب کے ہاں چلیں گی؟
ہمیں شک ہے کہ وہ مخلوق مصری زبان میں بات کر رہی ہے، اور یہ شک ہے، یقین نہیں، لیکن ہم یہ رسک لینا چاہتے ہیں۔ بار بار اس عفریت کو اس بچی پر حاضر کرنا اس بچی کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب جب اس کو حاضر کریں تو اس کے ساتھ مذاکرات میں آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ آپ وہ زبان جانتی ہیں۔ پہلا خیال آپ ہی کا آیا۔ ثنا لمحے بھر کے لیے چپ کی چپ رہ گئی، باپ کی سمت دیکھنے لگی۔ بھائی میاں، آپ کی بیٹی کی سلامتی کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ بھائی میاں مسکرا دیے۔ ثنا نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ اگلے روز عصر کے بعد بھائی عبدالشیخ ہمارے گھر ایک لڑکی اور ایک آدمی کے ساتھ آئے۔ تعارف کے ساتھ ہی انہوں نے ہمیں ثنا کو لانے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ زیبا ابھی بھی اپنے کمرے میں تھی۔ اسے باہر لانے کے بجائے عبدالشیخ نے کہا کہ وہ خود اندر جائیں گے، اس کے بعد باقی افراد۔ حسن میاں، میرے دل کا حال جان سکتے ہو؟ مجھے لگا یہ سب میری بچی کو ذبح کر دیں گے۔ خوف، دہشت، پریشانی، اس پر رات کا واقعہ میرے ذہن پر سوار تھا۔ میں ہر طرح کے برے سے برے حالات کے لیے تیار تھی۔ بھائی عبدالشیخ نے بلند آواز میں اذکار شروع کیے اور ہم سبھی افراد کے بازوؤں پر تعویذ باندھے۔ ثنا کے گلے میں بھی ایک تعویذ ڈالا اور ایک بازو پر باندھا۔ بھائی میاں سے کہا کہ وہ چاہیں تو باہر انتظار کر لیں، مگر انہوں نے بھی کمرے میں ساتھ چلنا مناسب سمجھا۔ یوں ہم اذکار کے حصار میں زیبا کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا اور سناٹا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی۔ کمرہ خالی تھا۔ یہاں 2 سنگل بیڈ تھے، زیبا اور شجاعت کے لیے۔ ہم دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ آغا جان مجھے مضبوطی سے تھامے ہوئے، ان کے ساتھ بھائی میاں صاحب، ان سے آگے ثنا اور سب سے آگے بھائی عبدالشیخ۔ اچانک کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز ہوئی۔ ہم نے آواز کی سمت دیکھا۔ حسن میاں، وہ وقت! کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ زیبا اس عفریت کا روپ دھارے منہ میں ادمرا کبوتر لیے الماری کے اوپر بیٹھی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرے پر خباثت۔ وہ کبوتر پنجوں میں دبائے منہ سے اس کا ایک ایک پر نوچ رہی تھی۔ اور کبوتر، بند کمرے میں کبوتر آیا کہاں سے؟ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جلد حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ شکریہ۔